لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات بر محمد. تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا مجلسوں میں ذرا اس بات پر تاکید کیجئے کہ یہ شاعر لوگ جو شعر پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان سے کہیے مجلسوں میں ہی بیٹھا کریں۔ تو میں نے کہا نہیں بھائی، ہو سکتا ہے کسی کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ سلیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور وقار صاحب بھی، اور جنہوں نے کہا تھا کہ پڑھیے وہ بھی موجود ہیں، تو ان کو میرا جواب مل گیا ہوگا۔ صلوات و محمد۔ ایک اور صلوات و محمد۔ اصل میں جنرلی جو ہے میں نے اس حدیث کی تلاوت کیوں کی کہ عام طور پر ماشاء اللہ سے چونکہ ادھر جو ہے کافی بیداری ہے، تو بی بی ام البنین کے متعلق بھی اب مجلسیں الحمدللہ ہو رہی ہیں، اور عام بول چال میں بھی۔ کل پرسوں 2-3 دن حیدرآباد وہاں بھی ایسے، تو وہ قبلہ وہ جناب ام البنین کی شہادت کے آج، تو یہ لفظ، تو میں نے کہا یار یہ لفظ شہادت یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جناب ام البنین شہادت تو نہیں ہوئی ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ شہادت صرف قتل ہونے کو تو نہیں کہتے، اس لیے کہ حدیث تو یہ بھی کہتی ہے کہ جو محبت آل محبت میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، اور ام البنین سے زیادہ اہل بیت سے محبت کرنے والا۔ تو ہم نے اپنی بات کو خود ہی کاٹ دیا۔ ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کیا پڑھیں، تو یہ دماغ میں آ گیا، میں نے کہا یہی حدیث، اور اس پر مجھ کو پڑھنا نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو جناب ام البنین کے سلسلے میں مجالس میں پرابلم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک تو مظلوم ذات مولا کائنات کی، اور اتنی مظلوم کہ خود حضرت کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ایک دن بی بی نے پوچھا کہ علی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہ کیا صحیح ہے، ہم نے سنا ہے کہ لوگ مدینے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، سنا ہے نا، مشہور ہے۔ حضرت کا جواب اس سے سخت ہے کہ فاطمہ بات یہ نہیں ہے، بات اس کے آگے ہے، میں سلام کرتا ہوں اور لوگ جواب دینے سے کتراتے ہیں۔ ایک تو یہ مظلومیت ہے ہی ہے کہ فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ دوسرے یہ کہ وقتاً فوقتاً اگر آپ تاریخ تشیع پڑھیں، حتیٰ لکھنؤ میں بھی ہوا ہی ہے، اور بقیہ ملکوں میں تو وقتاً فوقتاً لائبریریاں جلائی گئی ہیں، کتب خانے جلائے گئے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آج جناب ام البنین کے سلسلے میں آپ چھان پٹخ کر ڈالیے، جتنی کتابیں بہت مل جائیں گے آپ، لیکن سب کے ہاں گھما پھرا کر کے چند چیزیں ملتی ہیں۔ یہ ایک بڑی مظلومی یہ بھی بی بی ام البنین کی ہے۔ لیکن آج میں جس رخ پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ بیچارے اپنے گاؤں سے آئے ہیں اس کوہرے میں ان کو زیادہ افسوس نہ ہو آنے کا۔ صلوات بر محمد۔
حتیٰ تاریخ ولادت تک جو ہے وہ ملنا مشکل ہے. لیکن پھر بھی جو ہے وہ عام طور پر جو میں یہاں لے آیا ہوں کہ محققین کا نظریہ یہ ہے کہ غالباً جناب ام البنین کی ولادت 5ویں ہجری میں ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے تحقیق وحقیق کے بعد بعض بزرگوں نے یہ بات تحریر فرمائی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ام البنین کا 2 چیزیں ہوتی ہیں ان کے یہاں. ایک ہے نام, ایک ہے لقب, ہے نا. ایک تیسری چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کنیت. کنیت کی جو خصوصیات ہیں, کنیت میں یا تو اب لگتا ہے, یا لگتا ہے, یا ابن لگتا ہے, یا بنت لگتا ہے. یہ اتنی چیزیں. ایک قانون تو یہ ہو گیا کہ یا اب لگے گا, یا لگے گا, یا ابن لگے گا, یا بنت لگے گا. فرض کیجئے کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے تو وہ ابو محمد کہلائے گا. یا جو ہے وہ ہم لوگ زمانے میں تھے کسی بیٹی کے نام سے بھی ہو جاتا ہے. کسی کی بیٹی کا نام زینب ہے, زہرا ہے, تو وہ ابو زینب یا ابو زہرا. بڑے جو ہے وہ یہ ہوتا کیوں ہے؟ عربوں میں کسی کو نام سے پکارنے کے بجائے کنیت سے صرف اس لیے پکارا جاتا تھا تاکہ اس کا احترام ظاہر کیا جائے. تو اب جب اصل کنیت کا مقصد کیا ہوا؟ کنیت اس لیے عربوں میں ہوتی تھی تاکہ اس کا احترام ظاہر کر سکیں. لہذا اب دوسری چیز آئی, ضروری نہیں ہے کہ کنیت اصل کے مطابق ہو. میں بھی کہ آدمی کا جو ہے وہ کوئی لڑکا نہیں ہے محمد نام کا, تب بھی ابو محمد بسا. شادی سے پہلے کنیتیں ہو جاتی تھی. جب شادی ہی نہیں ہوئی ہے تو اولاد نہیں ہوگی, اولاد نہیں ہے تو کنیت کہاں سے ہوگی؟ کہ علت وہ ہے کہ چونکہ کنیت کا استعمال جنرلی احترام کے لیے ہوتا تھا, اس لیے شادی ہو یا نہ ہو کبھی لوگ کنیت رکھ دیتے تھے, کبھی آدمی خود اپنی کنیت رکھ لیتا تھا. امام حسین علیہ السلام کے کنیت کیا ہے؟ امام حسین کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ, اکبر, اصغر, امام سجاد علیہ السلام. اور بھی فرزند ہیں, عبداللہ تو نہیں ہے کوئی. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, عبداللہ نام کے بھی بیٹے ہیں, یا علی اصغر ہی کا نام عبداللہ ہے, یا ان کے علاوہ کوئی ہے. تو اگر یہ بھی ہے تو بات کی چیز ہے نا. کنیت تو امام کی ابو عبداللہ پہلے ہے, تو اس کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس نام کا بیٹا ہو آپ کا تبھی کنیت رکھی جائے. صلوات. یہ 2 چیزیں ہو گئی. جیسے ابو عبداللہ کبھی کبھی ہوتی جو کنیت کے معنی ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو مکنہ ہے یعنی جس کی کنیت ہے اس کے معنی اس کے اندر ہوں, کسی اور وجہ. ویسے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کنیت ہے امیر المومنین کی کنیت ہے ابو تراب. اصل معنی کیا ابو تراب کے؟ مٹی کا باپ. کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب کوئی ضروری نہیں ہے. یا جناب فاطمہ کی کنیت ہے ام ابیہا, کون سی بیٹی باپ کی ماں ہوتی ہے؟ تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ایک ہم نے آپ کو وہ بنا دیا. کوئی ہاں ہوتا ہے ابو, ابن, بنت کر کے کنیت ہوتی ہے, بٹ جو شواہد ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے لیے اس نام کا بیٹا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے, اس نام کا جو ہے وہ مفہوم آپ کے اندر پایا جانا کوئی ضروری نہیں ہے. اب آئیے, جنرلی یہ کنیت صرف مردوں میں نہیں ہوتی بلکہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے. مگر ایک چیز عام طور پر جو عربوں میں ہوتی تھی, یہ ام البنین کی کنیت, یہ لقب نہیں ہے, ام البنین کی جو کنیت ہے
जनाब उम्मुल बनीन की कुन्नियत, ये कुन्नियत नई नहीं है। अभी मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कितनी औरतें उम्मुल बनीन नाम की गुजरी हैं। इसके अलावा भी उम्मुल बनीन नाम की औरतें हैं। तो अब ये सवाल है, इसके लिए कोई खास कानून है कि किस औरत की कुन्नियत उम्मुल बनीन होगी? तो ये जो शवाहिद तारीखी में कलर किया ना मैंने, इसीलिए ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो इसके लिए जो शवाहिद मिलते हैं ये अरबों से, इसलिए कि इसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है, ये अरबों की बात है। तो इसमें जब आप अरबों से शवाहिद तलाश करेंगे तो आम तौर पर उन्हीं औरतों की कुन्नियत उम्मुल बनीन होती थी जिनके कम से कम 3 बेटे हों, बेटियों की बुनियाद पर भी नहीं होगी। सलवात बर मोहम्मद। मिसाल के तौर के ऊपर, अब मैं आपको मिसाल के तौर के ऊपर, जनाब अकील जो मौलाए कायनात के भाई भी थे और जिनके जरिए से ढूंढवाया भी था, जनाब अकील की बीवी की भी कुन्नियत उम्मुल बनीन थी। हमने कहा उम्मुल बनीन वही कहलाएगी जिसके कम से कम 3 बेटे हों। तो अब इनके कितने इस बिना पर कि उनके नाम थे अबा सईद, जाफर और अब्दुल्ला। चूंकि 3 बेटे हैं लिहाजा उनकी कुन्नियत है। अलबत्ता फिर ये कहते हैं मगर ये होता तो था, ये कायदे कुल्ली नहीं है, इसके अलावा भी हो सकता है। चुनांचे मसलन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, उनके एक बेटा था, उसकी मां की कुन्नियत उम्मुल बनीन थी। मैं आपको यहां सुना देता, उम्मुल बनीन एक। जनाब अकील की ज़ौजा की कुन्नियत थी उम्मुल बनीन। अब्दुल अजीज इब्ने मरवान, उसकी बेटी की भी कुन्नियत थी क्या? उम्मुल बनीन। उम्मे साद बिनते राफिअ, इनकी कुन्नियत भी थी क्या? उम्मुल बनीन। इनके भी 4 बेटे थे, एक का नाम साद, एक का नाम औस, एक का नाम इलियास और एक का नाम उमर। 4। इमाम अली इब्ने मूसा रिज़ा, यानी 8वें इमाम हमारे सलामुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा की भी कुन्नियत थी क्या? उम्मुल बनीन। 5। बिन्ते उयैना इब्ने हसन अल फजारिया, वही हमने जो कहा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की ज़ौजा, उनकी भी कुन्नियत थी क्या? उम्मे बनीन। 6। उम्मुल बनीन बिन्ते शराहील अल अब्दिया, कम से कम इस उम्मुल बनीन के अलावा 5 औरतें और मिलती हैं कि जिनकी तारीख में कुन्नियत क्या थी? उम्मुल बनीन की। तो ये तो हमारी गुफ्तगू हो गई उम्मुल बनीन के सिलसिले में। अब सवाल यह है कि इनकी कुन्नियत जो उम्मुल बनीन हुई है, इन्होंने खुद रखा, इनके माँ बाप ने रखा, ये उम्मुल बनीन इनकी कुन्नियत हुई कब? जवाब, खुद नहीं रखा ना माँ बाप ने रखा। जब शादी होके इस घर आई हैं तो इनकी कुन्नियत खुद अमीरुल मोमिनीन ने उम्मुल बनीन रखी है। और जो तारीख की शवाहिद हैं उससे यह अंदाजा होता है कि तब तक किसी बच्चे की विलादत नहीं हुई थी। मैंने इसीलिए कहा कोई जरूरी नहीं। तो अब जनाब उम्मुल बनीन पूछते भाई हमारे कोई औलाद तो आए नहीं। यहां से समझ में आता है कि अमीरुल मोमिनीन का इल्म कह रहा था कि इनका लक़ब उम्मुल बनीन है। सलावत बर मोहम्मद। अब जो एक चीज मैं आपके यहां आज क्लियर करना चाहता हूं कि हम भी पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि पढ़ते हैं तो बिला वजह पढ़ते हैं। किताबों में है कि शिम्र आया, उसने कहा कि कहां है बनु उख्तना, हमारी बहन के बच्चे, हमारे भांजे। और ये भी आप सुनते रहते हैं कि हजरत अब्बास या उनके बकिया तीनों भाइयों ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये भी किताबों में मिलता, भी मैं हवाले के साथ नकल करूंगा कि जब इन्होंने नोटिस नहीं लिया चारों भाइयों ने, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई इनका न फासिकन, अगरचे फासिक है मगर है तो, इस है तो पर बहस करूंगा कि इमाम ने फिर क्यों कहा है तो। सलवात बरमा बनु अखवाले हो गए।
اب اس کے لیے، اس ایک چیز کے لیے دیکھیے، شجرہ گنانا بڑی بوریت کا کام ہے، فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن یہ چیز ظاہر کرنے کے لیے کہ باوجود اس کے کہ کتابوں میں ہے، اور اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے کہ امام حسین نے بھی ایکسپٹ کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو شمر کا بھی شجرہ کھنگالنا پڑے گا، ام البنین کا بھی شجرہ کھنگالنا پڑے گا، صلوات بر تب طے ہوگا نا۔ اور ایک بات بتائیں، مگر یہ جو موضوع ہے نا، یہ ممبر کا فیکٹ یہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بلیک بورڈ کا ہے، بغیر اس کے سمجھا نہیں پائے گا، لیکن میں چلتا ہوں، اللہ کریم ہے، صلوات بر محمد۔ تو پھر وہی کنیت کی بات، ام البنین کے والد کا نام تھا حزام ابن خالد، کنیت وہی کنیت والی بات ہے، ابو الماجل۔ اب جو ہے وہ، اور ان کو کلابیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ اکثر کہتے ہیں کیا، فاطمہ یہ خالی کلابیہ نہیں کہا جاتا، نہیں فاطمہ تو اپنی جگہ ہے، نام تو ہے، خالی کلابیہ نہیں کہا جاتا۔ یہ تو مشہور ہمارے یہاں ہے نا، فاطمہ کلابیہ۔ کتابیں پڑھیے گا تو کہیں زبابیہ بھی ہے، کہیں وحیدیہ بھی ہے، کہیں کلابیہ، کہیں عامریہ ہے۔ یہ سب کیا چکر ہے جو کتابوں میں ہے؟ اس کے لیے پورا آپ کو شجرہ لے کے چلنا پڑے گا کہ یہ لوگ تھے کون، صلوات بر محمد و آل۔ اب ان کو کلابیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کلابیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو جد اعلیٰ تھے، ان کا نام تھا کلاب ابن ربیعہ، ان کا نام تھا کیا؟ کلاب ابن ربیعہ۔ تو جو ہے وہ نسل آئی کلاب ابن ربیعہ کی، تو ان کو یا تو بنی کلاب کہا گیا، یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے بنی اسرائیل جو کہے جاتے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ریزن کیا ہے؟ جتنی جناب یعقوب کی اولاد ہے، تو جناب یعقوب کا نام تھا اسرائیل، اسرا مانے عبد سریانی زبان میں، ایل مانے اللہ، تو اسرائیل کا ایگزیکٹ ٹرانسلیشن ہوگا عبداللہ۔ تو جتنے جناب یعقوب یعنی اسرائیل کی اولاد ہوئی، وہ سب کیا کہلائی؟ بنی اسرائیل۔ تو ویسے یہاں بھی ہے کہ کلاب ابن ربیعہ، تو جو کلاب ابن ربیعہ کی اولاد آئی، ابھی بات آئے گی کہ یہ کلاب کہاں سے آئے ہیں، اور یہ لوگ جا کے رسول اللہ سے کہاں سے ملتے ہیں، صلوات در محمد، ساری باتیں۔ تو کہیں یہ بنی کلاب کہے جاتے ہیں، اور کہیں اسی کو بنی کلاب کے بجائے بنی ہٹا کر کے کلابیہ ہو جاتا ہے، بات وہی ہے۔ خوب، تو علت جو ہے ان کے کلابیہ کے لقب کی کہ ان کے جد اعلیٰ کا نام کیا تھا؟ کلاب ابن ربیعہ۔ کلاب ابن ربیعہ 9 لڑکے تھے ان کے۔ اب یہیں سے شاخیں چلیں گی تب سمجھ میں آ گیا کہ عامریہ کیوں ہیں، زبابیہ کیوں ہیں۔ کلاب ابن ربیعہ کے 9 بیٹے تھے، ان کے نام نمبر 1 عامر، ڈائریکٹ کلاب کے ڈائریکٹ بیٹے کون ہیں؟ عامر۔ تو اب کلابیہ بھی ہیں، عامریہ بھی ہیں، تو کلاب، عامر، عبید یا عبید، عبیدیہ بھی ہو جائیں گے، ان کا شاید نام ابو بکر بھی تھا، وعمر یا عمر، وحارث، حارث کا نام رواس بھی تھا، وعبداللہ، کعب، جعفر، ربیعہ و معاویہ۔ بریکٹ میں یہ ہے کہ معاویہ یا زباب بھی تھا۔ یہ 9 بیٹے کس کے ہوئے؟ کلاب کے۔ تو اب ان 9 بیٹوں کی جو نسل چلے گی، یہ سبھی تو بنی کلاب کہلائیں گے، صلوات بر محمد وعلی۔ جو جتنی 9 شاخیں چلیں گی، اور کافی اوپر ہے کلاب ابن ربیعہ، ان کے 9 بیٹے، اسی بنا کے اوپر کبھی جو ہے وہ ان کو کلابیہ کہا گیا، کبھی ان کو عامریہ کہا گیا، کبھی تاکہ عامر ابن کلاب کی طرف نسبت دے دی جائے۔ اب آئیے جو حزام تھے، ڈائریکٹ جناب ام البنین کے باپ حزام، یہ اب آپ وہاں سے آئیں گے نا کلاب، تو ان کے بیٹوں میں 9 بیٹے تھے، 9 بیٹوں میں یہ حزام کس کی لائن سے ہیں؟ یہ عامر کی لائن سے ہیں۔ تو وہ
جناب صاحب المعارف نے اپنی کتاب میں، اور مسعودی ایک بڑے مورخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے مروج الذہاب، ہے نا، اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ جناب ام البنین کو وحیدیہ بھی کہا جاتا ہے. تو کلابیہ، عامریہ اور وحیدیہ یہ بھی کہا جاتا ہے. یہ بھی اسی وحید ابن کعب کی طرف نسبت کی بنا کے اوپر ان کو وحیدیہ بھی کہا جاتا ہے، عامریہ بھی کہا جاتا ہے. اب آئیے یہ تو ہو گئے باپ کی طرف سے. اب آئیے ماں کی طرف سے، ابھی پورا شجرہ آئے گا. ماں کا نام ان کا تھا ثمامہ، سے میم الف میم ہے، ثمامہ. یہ جناب ام البنین کی والدہ تھی. از بنی جعفر، اولاد یاد ہے آپ کو ان 9 بیٹوں میں تو عامر سے ابا ہے، جعفر سے صلوات برما. اور جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بنی کلاب اوپر جا کے رسول اللہ سے کہاں سے ملتے ہیں، تب سمجھ میں آئے گا کہ ام البنین کتنی نجیب الطرفین تھی. صلوات فرما، تب سمجھ میں آئے گا، اسی سلسلے سے ہیں. اب آئیے، اب ان کا فاطمہ بنت حزام ابن خالد ابن ربیعہ ابن وحید، وہاں پہنچ گئے نا، ابن وحید وہو عامر، یعنی وحید یا عامر دونوں ایک نام ہے، یعنی وحید وہی عامر ہے. اب عامر کے بعد ابن کعب، پھر ابن عامر، ابن کلاب، ابن ربیعہ، ابن عامر، ابن سعسعہ، ابن معاویہ، ابن بکر، ابن حوازن، ابن منصور، ابن اکرمہ، ابن خصفہ، ابن قیس، ان کا دوسرا نام ایلان بھی ہے، ابن الیاس، ابن مزر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، ابن عدد، ابن یسع، بن سلام، بن نابت، بن جمل، بن قیداد، بن اسماعیل، بن ابراہیم. صلوات بر محمد وعلی. تو اب ماں کی طرف سے، اچھا رسول اللہ کس نسل سے ہیں؟ وہی اسماعیل کی نسل سے. یہ کس نسل سے ہیں؟ اسی نسل سے. اماں کس نسل سے ہیں؟ تو یہ دماغ سے نکال دیجئے کہ جناب فاطمہ ام البنین کا خاندان کوئی الگ تھا، اوپر جا کے وہی مل رہا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے. صلوات. تو اس کا مطلب کہ جناب ام البنین کے اجداد اور مولا کائنات کے اجداد آگے جا کر کے یہ لوگ کامن ہو جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ان کی والدہ کے بھی اجداد اوپر جا کر کے ایک ہو جا رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو ان کا تو اپنا پورا ایک خاندان ہو گیا. اس میں شمر کو کیسے گھسائیں، سوال یہاں ہے. گھسے گا بھی، شمر بھی گھسے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. صلوات بر محمد و آل. اب میں آپ کو وہ روایت سناتا ہوں کہ وَجَاءَ الشِّمْرُ حَتَّى وَقَفَ عَلَىٰ أَصْحَابِ الحسین علیہ السلام. وہی عاشور، شب عاشور سے پہلے. جاء الشمر حتى وقف على اصحاب الحسین. شمر آیا یہاں تک کہ اصحاب حسین کے سامنے کھڑا ہو کر کے اس نے پوچھنا شروع کیا، این بنو اختنا، یہ ہماری بہن کے بچے کہاں ہیں؟ شمر اگرچہ جناب حضرت عباس اور ان کے بھائیوں نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، مگر امام حسین نے انٹرفیئر کیا. وہ نگلیکٹ کر رہے، بکنے دو. فقال الحسین علیہ السلام اجیبو. امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائیوں سے، یعنی عباس علیہ السلام سے اور ان بھائیوں سے، اس لیے کہ یہ پلیورل ہے، سنگلر نہیں. اجیبو،
عجیب ہو نہیں عجیبو. جواب دو بھائی. ان کان فاسقا, اگرچہ فاسق ہے, فإنہ بعض اخوالکم, ہے تو بھائی تمہارا معمول, لگتا تو ہے, اب کیا کریں. یہ تو امام حسین نے ایکسپٹ, اور یہ آپ کے یہاں روایت ہے کہاں, یہ مسند الامام الشہید علیہ السلام الطاردی جلد 1 صفحہ 517, یہ آپ کی کتابوں میں ہے. اچھا کتابوں کیا, یہ تو وہ چیز ہے جو ہر آدمی جانتا ہے, سنتا ہے, یہ کیسے ہوگا. خیر, اسد الغابہ نام سنا, مشہور کتاب ہے, نے شمر کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں, شمر ابن ذیل جوشن, یعنی شمر کے باپ کا کیا نام تھا, ذیل جوشن. اب سنیے, ذل جوشن الزبابی. کہاں گئے آپ, زباب ایک نام ادھر آیا تھا 9 بیٹوں میں, مگر یہ ذہن میں رہے 9 بیٹوں میں, یعنی بہت اوپر کی بات ہے. یہ کلاب کے بیٹے ہی میں سے ہے. کہتے ہیں کہ ذل جوشن زبابی والد شمر ابن الجوشن اختلفا فی اسمہ, اس کے نام میں کتابوں میں اختلاف ہے. فقیل اوس ابن الاعور, بعض کہتے ہیں کہ ذل جوشن کا نام اوس ابن اعور تھا. وقد تقدم ذکر وقیل اسمہ شرحبیل ابن الاعور, بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام شرحبیل ابن اعور تھا, مطلب دادا اس کے اعور ہی تھے. ابن عمرو ابن معاویہ وہو الزباب ابن کلاب. تو یہ کہاں پہنچا, اب اس کا شجرہ پہنچے کہاں ہوا, شمر ابن ذیل جوشن. اب ذیل جوشن کا نام چاہے جو ہو, ابن اعور ابن عامر ابن معاویہ, اور وہی معاویہ جس کا ایک نام زباب بھی تھا, اور زباب کس کا بیٹا, کلاب کا. ادھر سے بھی یہ جا کر کے کہاں مل رہے ہیں, کلاب تک. تو یہ بالکل ویسے ہی ہے صاحب. صلوات پڑھیے محمد والے میں. اور پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکے کہ کلاب جو ہے وہ جد پدری ہے کس کے, جناب ام البنین کے. جد پدری کیا, جد مادری بھی ہیں, دونوں ہی ادھر سے آ رہے ہیں. 9 بیٹے ان کے تھے, ان 9 میں سے ایک شاخ سے ام البنین ہے, یعنی حزام ہے ام البنین کے والد. ایک شاخ سے سمامہ ہے, یعنی ام البنین کی ماں. انہی میں سے ایک شاخ سے ذل جوشن بھی ہے جس کا بیٹا شمر ہے. صلوات بر محمد والے. تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ذل جوشن کا شجرہ جا کے ملتا ہے معاویہ یا زباب تک, ان کا شجرہ جا کے ملتا ہے عامر تک, اور ان دونوں کا جا کر کے جو ہے وہ ملتا ہے کہاں جناب, کلاب تک. اب اس کے بعد آئیے فرق کتنا بنتا ہے. دیکھ کبھی کبھی آپ ہی کے گھر میں کیا ہوتا ہے, جیسے یہ جس کے اوپر پڑی وہ سمجھتا ہے. میرے گاؤں میں میرے ایسے چچا ہیں جو مجھ سے 20 سال چھوٹے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. وجہ کیا ہے کہ میری دادی جو تھی ان کے ماموں اپنے گھر میں سب سے بڑے تھے, اور ان کے جو سب سے چھوٹے ہیں وہ نیئر اباؤٹ میری دادی کے یعنی ماموں بھانجے برابر تھے. ہوگا نا. اب جب وہاں سے چلے گا سلسلہ تو رشتہ بنے گا نہیں بنے گا, تو کہیں چھٹی پشت ہوگی کہیں چوتھی ہوگی. یہ ذہن میں رہے. اب یہاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ان کی کوتھی پشت تھی, ان کی کوتھی پشت تھی. صلوات بر محمد. تو اب اس اعتبار سے کہ جو شمر کا ہے باپ کی طرف سے وہ چھٹی پشت میں جاتا ہے جناب ام البنین کے, ہاں وہی کلاب چھٹی پشت میں جاتا ہے. وہ با جد چہاروں میں شرم برابر, ام البنین کی چھٹی پشت اور شمر کی چوتھی پشت یہ جا کے برابر ہو رہی ہے. آپ اپنے یہاں بتائیے چھٹی پشت میں جانے کے بعد کوئی کسی کا سگا ماموں بنے گا؟ چوتھی پشت میں جانے کے بعد کوئی سگا ماموں بنے گا؟ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے. لکھنؤ والے نہیں سمجھ پائیں گے.
ہم لوگ گاؤں والے سمجھ جائیں گے. سمجھے آپ؟ گاؤں میں کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ راماسرے بھیا، چھبو ماما، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ کون سا رشتہ ہے؟ اور اس میں بھی سب کو پتا کہ وہ صاحب وہ چچا ہیں، وہ دادا ہیں. کچھ اسی ٹائپ کا جیسے ہم لوگوں کے گاؤں میں پتہ نہیں 100 برس پہلے کیا رہا ہوگا، 200 برس پہلے کیا رہا ہوگا، وہ چلا آ رہا ہے. اسی بنا پر کوئی ماما ہے، کوئی چاچا ہے. یہی حال وہاں، چھٹی پشت ان کی، چوتھی پشت ان کی، وہاں جا کر کے ایک ہو رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، صلوات بر محمد، مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کمزور ہوتا ہے تو سگا بھائی بھی بھائی نہیں ہوتا. مسئلہ صرف اتنا ہے، آدمی کمزور ہوتا ہے تو سگا بھائی بھی سگا بھائی نہیں ہوتا. لیکن ابھی IAS ہو جائے تو پورا گاؤں رشتہ جوڑ لیتا ہے. یہی حال ہے یہ کہ اب جب کہ ام البنین آ کر کے علی کے گھر میں آ گئی ہے تو اب اس سے بڑا گھر کہاں ملے گا؟ اب بہترین راستہ ہے اپنے کو ان کے اندر گھسا لینے کا. صلوات بر محمد. لہذا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں شاید غلط نہیں ہے، جو بیان کرتے ہیں شاید غلط نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑھنے سے جو عوام میں بات ذہن میں آتی ہے کہ شاید کوئی بہت قریبی رشتہ تھا، ایسا آج ذہن سے نکال دیجئے. بھائی 200 سال بعد، 400 سال پہلے تو وہ آپ اگر اسی طرح چلیے تو جناب آدم پہ جا کے تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. وہ تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. تو سب ایک دوسرے کے چچا ہیں، سب ایک دوسرے کے ماموں ہیں، سب ایک دوسرے کے نانا ہیں. تو 7 پشت کے بعد اگر جا کے کہیں ملتا ہے تو وہ کوئی فضیلت نہیں کہلاتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس اور یہ بھی اب جب یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، پچھلے سال کی اگر مجلس آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال اس پر بات آئی تھی کہ ایاکم و خضراء الدمن، پرہیز کرو گھور کی گھاس سے. یاد ہے کسی کو؟ پچھلے سال یہ بات ہے. پچھلے سال اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ پیغمبر نے فرمایا، اور یہ حدیث وہ ہے، یہ حدیث وہ ہے کہ جو سنیوں کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے، کہ پیغمبر نے فرمایا ایاک و خضراء الدمن، پرہیز کرو گھور کی گھاس سے. قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گھور کی گھاس کیا ہے؟ فرمایا المرأة الحسناء فی منبت السوء، وہ خوبصورت عورت جو غلط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. تو جو فرما رہے ہیں جا کے چوتھی منزل پر ایک تو ہوتے ہیں، لیکن آپ اسی کربلا میں، اب ہو سکتا ہے ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر امام حسین نے کہا کہ بعض اخوال ہے، بھئی ماموں تو ہے چوتھی پشت پہ جا کے چھٹی پشت پہ صحیح. بعض یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ جملہ امام نے مجازن فرمایا، ورنہ ایسے گندے آدمی کو اس طرح سے کہنا کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک بار یہ آیا تو امام نے، اسی میں ڈھونڈنے میں ٹائم لگ جائے گا، امام نے جو ہے کون ہے بھائی، کأنہ شمر ابن ذی الجوشن، یہ تو لگتا ہے شمر ہے کیا؟ اس نے کہا جی 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 ہوا جی 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 ہاں جی ہاں. حضرت نے سیدھے اس کو خطاب کر کے کہا یبن الراعیہ، اے بکریاں چرانے والی کی اولاد،
چرانے والے کی اولاد نہیں. دیکھیے اہل بیت کا ایک ایک لفظ قابل. دیکھیے اہل بیت بات بھی کہتے ہیں اور ہماری طرح بد زبان بھی نہیں ہے. کوئی الزام نہیں لگایا, لیکن عقل مند آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر باپ کا پتہ ہو تو آدمی کو ماں سے نہیں بلایا جاتا. اب اگر امام نے کہا یبن الراعیہ, اے بکری چرانے والی کی اولاد, تو اس کا مطلب یہ بھی صاف کر دیا امام نے کہ اب تو چھٹی پشت پہ بھی جا کے نہیں ملتا. اگر یہ ہے, لیکن بھائی چونکہ دیکھیے ایک قانون آپ کے یہاں ہے, صلوات پر محمد الولد للفراش. اگر کہیں اس طرح بہت زبان ممبر سے سنبھال کے جو ہے 3-4 کیمروں کے بعد بولنا پڑتا ہے. آپ کے ہاں قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ لیڈی ہے اور اس پر اس طرح کا کوئی الزام آتا ہے اور اس کے بچہ بھی ہو جاتا ہے, تو تب ڈی این اے وغیرہ تو نہیں تھا نا. یہ مانا کس کا جائے گا؟ سوال یہ ہے. قانون یہ ہے کہ الولد للفراش, نسبت اس کو اوریجنل باپ سے دی جائے گی. تو اب چونکہ بہرحال اس کو کوئی وہ تھا نہیں, تو نسبت تو ذی الجوشن سے ہو گئی, گارنٹی ذی الجوشن کی نہیں, یبن الراعیہ کی بنیاد پر. نسبت تو ہے بٹ گارنٹی ذی الجوشن کی نہیں ہے, ڈی این اے نہیں پاس ہوا. لہذا اب وہ چونکہ نسبت ہے تو شاید حضرت نے بھی اسی نسبت کی بنیاد پر فرما دیا ہو کہ بھائی کہنے کو تو آئے, جیسے ہم لوگ آپس نہیں بولتے کیا کریں ہر خاندان کا تو آئے, ویسے کہنے کو تو ہے, لیکن دوسری جگہ یبن الراعیہ کہہ کے ثابت کر دیا کہ بس کہنے کو ہے, حقیقت میں کوئی تعلق نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل. اور کیسے ہو سکتا ہے کسی کا ایسا رشتہ اس بی بی سے کہ جس کو امیر المؤمنین نے منتخب کیا ہو عظیم کارنامے کے لیے, اس کا ایسے پلید لوگوں سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ اس کا ایسے خبیث لوگوں سے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اللہ اکبر. دیکھیے کتنے شریف گھرانے کی لیڈی ہو, کتنی شریف کہی جاتی ہو, حوزے سے پڑھ کے آئی ہو, ایران سے مجتہدہ ہو کے آئی ہو, سمجھ گئے آپ, ہر ماں اپنا بچہ, یہ فطرت ہے. اور اپنا کیا, یہاں تو ایک جو زیادہ پڑھ لیتی ہے نا, صلوات پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اور پرابلم ہو جاتی ہے. ہاں ابھی میں واللہ عالم نہیں معلوم, صحیح ہے غلط ہے نہیں معلوم, لطیفہ ہے کیا ہے, لیکن کہیں سنا میں نے کہ ایک صاحب کا رشتہ لگا عالمہ سے, بڑے خوش کہ بھائی مولون مل رہی ہے, عالمہ مل رہی ہے, مجتہدہ مل رہی, بڑے خوش. شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, تو بیوی نے جو ہے پہلے ہی دن کہہ دیا بھائی دیکھیے میں عالمہ ہوں اور دین کی حکومت ہوگی گھر میں. یا اور خوش, بالکل 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 بالکل, جی ہاں. پہلے تو بڑا اچھا لگا, اب اس کے بعد 2-4-10 دن کے بعد اب وہ دین کے مسائل عالمہ نے نکلا, میری شادی تم سے ہوئی ہے, تمہاری ماں کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے, تمہارے باپ کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے, اور میں کھانا نہیں پکاؤں گی, مجھ کو پکایا کھانا چاہیے مجھ کو. اب یہ تو بیچارے سے کہنے لگے بھائی یہ تو اچھی حکومت دین کی قائم ہو گئی. تو کسی مولوی صاحب سے ان کی دوستی تھی, مثلا وسیع صاحب سے دوستی تھی, سمجھ گئے آپ,
کہنے لگے یار وسیع بھائی تو پھنس گیا میں، کوئی چارہ بتائیے۔ میں نے کہا چارہ کیا بتاؤں بھائی، ٹھیک ہی کہہ رہی ہے وہ۔ کہنے لگے یار ہم مولوی مسئلہ پوچھنے نہیں آئے ہیں، ہم چارہ پوچھنے آئے ہیں، مسئلہ اور ہوتا ہے حل اور ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دیں ہم، قانون الگ چیز ہے، جو عورتیں بھی سن رہی ہوں، قانون الگ چیز ہے، اخلاق الگ چیز ہے۔ اس کو ہماری بچیوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہر جگہ قانون لے کے نہ آؤ۔ قانون تو اس لیے بنا ہے نا کہ عورت تم کو جو ہے ستا نہ سکے، مرد تم کو پریشان نہ کر سکے، مرد تم پر دباؤ نہ بنا سکے، لیکن اس قانون کو ہتھ کنڈا مت بناؤ۔ بھئی وہ دن بھر بیچارہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کا بوڑھا باپ گھر میں ہے، دوا کون دے گا؟ آپ قانون لے کے بیٹھی ہیں۔ وہ بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے، اس کی ماں سے چلا نہیں جا رہا ہے، اس کی خدمت کون کرے گی؟ آپ قانون لے کے بیٹھی ہیں۔ اخلاق بھی کوئی چیز ہے، اور اسی اخلاق کے تحت ایک روایت ہماری بچیاں سن لیں، یا بعد میں اگر کوئی انٹرنیٹ پہ دیکھتا ہے، روایت موجود ہے، والمرأة راعیۃ علی اہل بیت بعلہا، بیوی راعیہ مانے جانتے ہیں، ابھی تو بات آ چکی نا، یبن الراعیہ، تو راعیۃ چرواہا، جانور چرانے والا۔ چرواہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت آپ کو روایت میں یہ لفظ بہت ملتا ہے، چرواہا، ہر آدمی کلکم راعین، راعی جو ہے وہ میل ہے، راعیہ فیمیل ہے۔ ایک کلکم راعین، تم نے کہا ہر آدمی چرواہا، کیا مطلب ہے؟ پھر وہی ہے، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے بھی گاؤں میں کچھ دن رہنا پڑے گا۔ تو صاحب انہوں نے ایک باغ لگایا، مثلاً 50 پیڑ آم کے لگا لیے۔ اب اس کی اگر جو ہے وہ باؤنڈری وال کروائیں گے تو کافی مہنگا ہے، تو انہوں نے بیچاروں نے جو ہے بانس وانس سے تار وار گھیر دیا۔ تو طریقہ قدیم زمانوں میں گاؤں میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے، تمہارے ابھی یہ دیکھا ہے ہم نے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی ہے جانور چرانا۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو 2 گائے آپ کی، 2 بھینس آپ کی، 4 جانور آپ کے، 2 بیل آپ کے، معلوم ہے 40-50 اکٹھا ہو گئے، دن بھر وہ چرا کے لے آئے، آپ کے یہاں، آپ کے یہاں، آپ نے 200 دے دیے، آپ نے 500 دے دیے، آپ نے 400 دے دیے، اس کا کام ہو گیا، آپ کے جانوروں کا کام ہو گیا۔ یہ ایک پورا پیشہ تھا جانور چرانے کا۔ اب انہوں نے لگایا باغ، اب وہ 50 جانور لیے وہاں چرا رہا ہے، اس میں گلی ڈنڈا بھی کھیل رہا ہے۔ اتنے میں صاحب میری گائے گھس گئی ان کے کھیت میں، اس نے 5 آم کھا لیے۔ تو کھایا تو میری گائے نے ہے، ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ اس کا مطلب جو روایتوں میں رائی کا لفظ آیا ہے چرواہا یعنی ذمہ دار۔ صلوات، رائی کی میننگ ذمہ دار ہو گئی بات۔ اب جب سمجھ گئے رائی کی میننگ، اب پیغمبر نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی اہل بیت بعلہا، عورت راعیہ ہے یعنی ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے اہل بیت کی، اپنے شوہر کے گھر والوں کی۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهَا، اور اس عورت سے پوچھا جائے گا، کل کو سوال کیا جائے گا۔ قانونی نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر وہ بیچارہ دن بھر جو ہے وہ کام پہ تھا، اس کی ماں کو دوا کیوں نہیں دیا، اس کے باپ کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا؟ اس کو نہیں یاد تھا بھائی، آج چاند ہو گیا، اس کی بہن کی عیدی تم کو یاد کرانی چاہیے تھی۔ صلوات بر محمد، یہ نہیں ہے۔ لیکن جب ہم عالمہ ہو جاتے ہیں تو قانون یاد رہتا، اخلاق بھول جاتے ہیں، جبکہ دین کہتا ہے اخلاق موسٹ امپارٹنٹ۔ تو وہ آگئے کہنے لگے کہ تو وسیع بھائی تو میں مثال کہیں پڑھا، ہم نے اپنی نام رکھ دیا، ہم نے اسے خالی پھینکنے کے طور کیا کریں؟ تو ہم نے کہا کہ یار قانون تو ہے، کہنے ہم قانون نہیں پوچھ رہے ہیں، ہم چارہ پوچھ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا چارہ، ایک بات بتائیں، دیہاتیوں سے زیادہ دماغ کسی کا نہیں چلتا۔
شہر والے بیچارے ان کا اتنا دماغ نہیں چلتا، دیہاتیوں کو سب کو خسرہ یاد رہتا ہے، سب کی کتھیں نہیں یاد رہتی ہے، سمجھے آپ؟ کون سا کہاں بنجر ہے، کون سا کہاں کیا ہے، یہ ہم یاد رہتے، تو دیہاتی آدمی ہیں تو دماغ چل گیا۔ میں نے کہا کہ چارہ چاہیے کہ مسئلہ، کہ نہیں چارہ۔ میں نے کہا چارہ بتا دیتا ہوں میں بہترین کا کیا؟ ہم نے کہا ایک اور کر لو۔ چارہ کہ یہ بات صحیح ہے۔ گئے کہنے لگے کہ بیگم دین کی حکمرانی ہوگی۔ صلوات بر محمد۔ دین کی حکمرانی کیا مطلب؟ کہ آپ کی ساری ضرورت، لیکن میرے ماں باپ بھی تو ہیں، ان کے لیے میں کیا کروں؟ ایک خاتون تیار ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے اماں ابا کی خدمت کریں گے، تو ہم سوچ رہے ہیں کہ اماں ابا کے لیے ایک اور کر لیں تاکہ وہ کیوں کوئی اور کیوں کرے گا؟ ہم مر گئے کیا؟ ہے نا؟ لاکھ پڑھے لکھے ہوں، عورت عورت ہوتی ہے۔ ام البنین نے بتایا ہر عورت عورت نہیں ہوتی ہے۔ ام البنین نے بتایا خبردار خبردار مجھ کو کبھی ماں مت کہنا، خبردار مجھ کو کبھی ماں مت کہنا۔ خود تو خود نا بچوں کی ایسی تربیت کی، بچوں کو ایسا پالا ہے کہ ساری زندگی آقا کہتے چلے گئے، یہاں تک کہ امام کو حسرت رہ گئی نا، امام کو حسرت رہ گئی۔ اور حسرت پوری کروائی کب؟ بھیا، ایک بار بھیا کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ دو۔ یہ تو رہا جو ہے وہ اولاد کا حال نا۔ کہتے ہیں کہ جب جناب جو ہے وہ کربلا کا واقعہ ہو گیا اور یہ اسرا جو ہے وہ آزاد ہو کے چلے، تو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کا کرم ہے، شکر ہے، وہ ایک طالب علم ہمارے یہاں پڑھتے تھے وثیقہ اسکول میں۔ دعا فرمائیے خدا اس بندے خدا کو نجات دے، آج کل وہ جیل میں ہیں، گرفتار ہیں۔ مدینے کے جو عالم تھے آغا سیستانی کے، تو ایک دن وہ لڑکا مل گیا، میں نے کہا تم کہاں گھوم رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارے مولانا ہی بیچارے جو ہے جیل چلے گئے، ایک بار 5 سال کی ہوئی، پھر اس کو بڑھا دیا گیا۔ تو وہ لڑکا یہاں پڑھتا تھا، تو اس کے والد ان کے یہاں ڈرائیور تھے، تو بیچارے کا انتقال ہو گیا، تو وہ عالم تھے، تو ان کا بھائی اب کیا ہوگا ان کے گھر کا، کوئی بچہ ہو، تو یہیں وثیقہ میں پڑھتا تھا، تو بھیا گھر تو چلانا ہے، تو اس کو بھیج دیا گیا۔ چھوٹا سا تھا، 18 سال 17 سال ایسے کوئی چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے اولاد کی طرح سکھاتے پھر وہ پورا مدرسہ ان کا دیکھنے لگا۔ 2016 میں جب ہم لوگ گئے حج کرنے کے لیے تو مدینے پہنچے، تو چونکہ مدرسے کا لڑکا تھا اور اس پر وکیل آ گئے سیستانی کے یہاں ہے، تو اس کو فون کے خیر وہ آ گیا بیچارہ، لے گیا، ملوایا اس نے کہ ہم لوگوں کے استاد ہیں، تو انہوں نے اپنی چابی دے دی کہ یہ تمہاری چھٹی، 1 ہفتہ جتنے دن یہ لوگ ہیں جتنا چاہو ٹہلاؤ۔ تو وہ لڑکا جو ہے لے کے چلا۔ تو ایک میں 8 ربیع الاول کو پڑھتا ہوں، یہ چیز کبھی سنا ہوگا اس نے، کہ مدینے کے باہر امام سجاد نے قافلہ روک دیا تھا، اب وہ مدینے کے بیچ میں ہے آج۔ تو اس نے کہا وسیع بھائی جو بڑے گاؤں میں پڑھتے ہیں آپ، چلیے آج آپ کو ہم وہ میدان دکھائیں کہ جہاں امام نے قافلہ روکا تھا۔ تو جب یہ قافلہ پلٹ کے آیا تو وہاں روکا گیا۔ امام نے بلایا بشیر کو، فرمایا بشیر تمہارا باپ شاعر تھا، تم بھی کچھ کہہ لیتے ہو؟ نے کہا مولا کہہ لیتے ہیں۔ کہا دیکھو ہم لوگ یہاں رکے ہیں، جاؤ تم مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ اب بشیر آئے اور انہوں نے اپنا وہی جو مشہور مرثیہ پڑھنا شروع کیا، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار۔ اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین قتل کر دیے گئے، دیکھو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بشیر کا کہنا یہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا
جیسے آج امام شہید ہوئے، مدینے والوں کے شور ہنگامے سے سب بلبلا کے نکل آئے، تو میں نے سب کو کہا کہ وہ ادھر جاؤ، امام جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ میں اس واقعے کو نہیں پڑھنا ہے کہ اتنے میں ایک ضعیفہ چلی آ رہی تھی، کسی نے کہا بشیر سنبھل کے، یہ جو آ رہی ہیں یہ علی کی زوجہ ہیں، 4 بیٹے ان کے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ قریب آئیں، بشیر کیا خبر لایا ہے؟ تو چونکہ بشیر کو جو ہے وہ متوجہ کرا دیا گیا تھا، تو خود بشیر کا کہنا ہے کہ مجھ کو یہ معلوم ہے، شاید پتا رہا ہو یا لوگوں نے متوجہ کیا ہو کہ عباس کو بہت چاہتی تھی، تو بشیر حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے ایک بیٹے کا نام لے لیا، وہ تو مار دیے گئے، بشیر حسین کا پوچھ رہی ہوں۔ بشیر کہتا میں نے دوسرے بیٹے کا نام لے لیا، بشیر حسین کا پوچھ رہی، دنیا میں ملے گی ماں۔ تینوں بیٹوں پر ایک سوال، حسین۔ میں نے سوچا کہ اب کی عباس کا نام لے لیں تو پھر یہ زیادہ بے چین ہو جائیں گی، شاید پھر مجھ کو ان سے نہ کہنا پڑے کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا، اب جو بزرگوں نے جملے لکھے ہیں فرمائے وہ سنیے۔ اس چوتھی بات پر جناب ام البنین کا جواب کیا ہے؟ ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، میرے بیٹے کیا جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے سب کچھ حسین پہ قربان ہو جائے۔ حسین کی کیا خبر لایا ہے نا؟ اچھا چلیے، اس وقت جذبات تھے، عجیب ہے واقعا۔ ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ، میرے بیٹے کیا جو کچھ اس آسمان کے نیچے ہے۔ لیکن یہ بات صرف اس دن کی نہیں تھی، زندگی بھر یہی رہا۔ میں نے کہا نا ماں کی فطرت ہے، چاہے جتنی نیک ہو، چاہے جتنی بلند کردار ہو، ہر ماں کے لیے اپنا بیٹا پہلے ہے، اپنا بچہ پہلے ہے۔ لیکن روایت کہتی ہے بقی میں آتی تھی، 4 قبروں کے نشان بناتی تھی، اس کو تشبیہ دیتی تھی، یہ میرے فلاں بیٹے کی ہے، یہ میرے فلاں بیٹے کی ہے، میرے فلاں بیٹے کی ہے، میرے فلاں، پھر مٹا دیتی تھی یہ کہہ کر کے کہ تمہاری تو ماں موجود ہے، تمہاری تو ماں زندہ ہے، میں اس کو روؤں گی بیٹا۔ اچھا، اور دیکھیے محبت جو ہوتی ہے نا، یہ عجیب چیز ہے، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی، محبت ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ اگر ام البنین کا یہ حال ہے نا تو ادھر بھی ماں کی طرح چاہا گیا ہے، سناؤں آپ کو۔ تو اب وہاں سب کچھ ہو گیا، پھر یہ قافلہ مدینے کے اندر آیا، مدینے کے اندر آیا، بی بی ام کلثوم نے منوحہ پڑھا، مرثیہ پڑھا، روضہ رسول پر آئے۔ روضہ رسول پہ ظاہر سی بات ہے کہ اب جو بھی مل رہا ہے اس قافلے سے گریے، تب تک کسی نے کہا زینب ام البنین آ رہی ہے۔ اب میں وہ نہیں بیان کر پاؤں گا، نہ اتنی نالج ہے میرے پاس کہ کیسے گریہ کیا، کتنا روئیں، کیا ہوا۔ جب خوب رو چکی نا تب تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے کہا اماں تمہارے لیے سوغات لے کے آئی ہوں۔ کون سا سفر تھا جس میں سوغات آئی ہے؟ تمہارے لیے سوغات لے کے آئی ہوں۔ کہتے اتنے میں حضرت زینب نے خون آلود سپر نکالی،
عباس کی اماں تمہارے لیے سوغات لے کے آئی. ظاہر سی بات ہے کہ آج نہیں کل، ایک دن پہلے دن نہیں، دوسرے دن نہیں، دھیرے دھیرے پورا واقعہ تو معلوم ہوگا نا کہ کیسے جنگ ہوئی، کیا ہوا. تو جناب ام کلثوم کو آخر پتہ چلا کہ عباس کی شہادت کیسے ہوئی. تو وہ تو مرثیہ اپنی جگہ پڑھتی تھی کہ میرے بیٹے تھے جس کی وجہ سے مجھ کو ام البنین کہا جاتا تھا. اب مت کہو مجھ کو ام البنین، اس لیے کہ جن کی وجہ سے ام البنین کہا جاتا تھا وہ بچے نہیں، مستقل اپنے بچوں کو، امام حسین کو روتی نہیں، اپنے بچوں کو کبھی یاد نہیں کیا. بس ایک فقرہ ملتا ہے تاریخ میں، سنائیں آپ کو ماں کا درد. یا لیتنی اکما اخبرو بان العباس قطیع الیمین، کاش کوئی آ کے مجھ کو یہ بتا دیتا کہ میرے عباس کے بازو قلم نہیں ہوئے. اس کے بعد کہتی ہے بیٹا کاش تیرے جسم پہ بازو ہوتے، فما دنا من کا احد، پھر میرے لال تو ہی نہیں، قریب کوئی نہیں ہے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.